کہ یہ اختلافات تو عصمت کے بھی خلاف نہیں ہیں، نبیوں کے درمیان اختلاف ہوئے، حضرت موسیٰ ہارون کے درمیان اختلاف ہوا، تو کیا کوئی ان میں سے کسی کے خلاف ہو سکتا ہے؟ تو جب نبیوں کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے تو ہم آل صاحب کو تو معصوم سمجھتے ہی نہیں، اور اہل بیت کے آپس میں اختلافات ہوئے ہیں، بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ اور مولا علی کا آپس میں ناراضگی اختلاف ہوا ہے، حضرت عباس اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا اختلاف ہوا ہے، اور یہ جو لوگ صحابہ اکرام کے بارے میں ابو بکر، عمر، عثمان، اماں عائشہ صدیقہ، حضرت معاویہ کے بارے میں بخاری مسلم سے روایتیں پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی تم کہتے ہو تاریخ جھوٹی ہے، تمہاری تو بخاری مسلم کے اندر بھی روایتیں موجود ہیں۔ تو ایسے بدبختوں کو یہ مسلم شریف کی 4577 نمبر حدیث دکھاؤ کہ اہل سنت تمہاری طرح شتر بے مہار نہیں ہے کہ صرف صحابہ اکرام کے خلاف جو باتیں ہیں وہ تمہیں نظر آتی ہیں اور اہل بیت کے خلاف نظر نہیں آتی، ہم تو کسی کے خلاف بھی قبول نہیں کرتے۔ امام نووی نے اس مقام پہ یہ کہا ہے کہ لَٰكِنَّ مَأْمُورُونَ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِالصَّحَابَةِ وَنَفِي كُلِّ رَذِيلَةٍ عَنْهُمْ إِنْ سَدَّتْ طُرُقُ تَأْوِيلِهَا نَسَبْنَا الْكَذِبَ إِلَىٰ رُوَاتِهَا۔ آپ یہ اسی مقام پہ فرماتے ہیں، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے بارے میں ہم حسن ظن رکھتے ہیں اور ہر کمزوری کو ہم ان سے دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر کوئی ایسی روایت ملے جس کی اچھی تعویل نہ ہو سکے، اچھا معنی نہ ہو سکے، تو ہم راوی کی غلطی جو ہے وہ سمجھیں گے۔ تو یہ انداز ہے اہل سنت و جماعت کا، اور وہ جو دور ہے وہ فتنے کا دور ہے۔ اللہ رسول جانتے تھے کیا ہوگا۔ یہ میرے سامنے شرح اصول اعتقاد اہل سنت ہے، امام لالکائی رحمۃ اللہ علیہ کی، جو 5ویں صدی کے امام ہیں۔ آپ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی اس روایت اور ارشاد کو نقل کیا۔ ابن عباس وہ ہیں جو مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کے چاچا کے بیٹے بھی ہیں، آپ کے محب بھی ہیں اور شاگرد بھی ہیں، اور انہی کی زبان سے بخاری شریف کے اندر حضرت معاویہ کی شان موجود ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ وہ صحابی ہیں حضرت معاویہ، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرو، فقیہ ہیں۔ تو گھر کا بندہ یہ خود اہل بیت ان کا دفاع کر رہے ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں اہل بیت کا نام لینے والے کہ جو جناب حضرت معاویہ کے گستاخ بنے ہوئے سمجھتے ہیں کہ حضرت معاویہ سے کی دشمنی جو ہے وہ اہل بیت کی محبت ہے۔ پھر اس کا مطلب ہے ابن عباس کو سمجھ نہیں آئی، حسنین کریمین کو تو سمجھ نہیں آئی کہ باغی کون ہوتا ہے، جنگ کرنے والا کون ہوتا ہے۔ ان کے مولا مرتضیٰ شیر خدا کے شہزادے نے، جنتی نوجوانوں کے سردار نے، امام حسن مجتبیٰ نے، حسن پاک نے تو صلح کر کے امام بنا دیا ہے۔ تم بدبختو ابھی تک وہ جنگوں کی باتیں چھیڑ رہے ہو۔ جو صلح کے بعد جنگوں کو چھیڑے، اختلافات کو چھیڑے، وہ اپنا نہیں ہوتا، وہ پرایا ہوتا ہے، دشمن ہوتا ہے۔ اسے لوگ شرارتی کہتے ہیں، فتنہ پرور کہتے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ جس کو امام بنا دیں؟ امام حسن تم کہتے ہو ابھی باغی ہیں، باغی ہیں، باغی ہیں، اور باغی وہ ہے جو تمہارے گندے ذہن میں آتا ہے۔ وہ باغی عربی کے اندر بڑی وسعت ہے، قرآن پاک کے اندر ایسے الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت کے بارے میں استعمال ہوئے، لیکن ہماری زبان کے اندر ان کا معنی بڑا عجیب ہے۔ مکر اللہ، اللہ نے مکر کیا، ہماری زبان کے اندر کیا معنی ہے؟ آدم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس کا کوئی لغوی معنی کر سکتا ہے؟ تو ایسے ہی بغاوت بڑی وسیع ہے۔ جیسے لفظ شراب ہے، شراب عربی کے اندر شراب ہر پینے والی چیز ہے، ہماری زبان کے اندر پلیز چیز ہے۔ تو اس واسطے کر کے صحابہ اکرام کے بارے میں زبان سوچ سمجھ کے چلائی جائے گی۔ ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ اپنے پیر استاد کے بارے میں ایسا لہجہ اختیار کرنا پسند نہیں کرتے۔ ان بدبختوں نے صحابہ کو لوارث سمجھا ہوا ہے۔ پہلے اپنے گریبان میں جھانکو، اپنا آپ دیکھو، تم کیا ہو، کیسی پیدائش ہو، تمہارے بڑے کیا تھے، اپنے آپ سوچو۔ صحابہ کرام کو رب نے پسند کیا ہے، پھر وہ آزمائش کا دور ہے، رب جانتا تھا جنگیں ہوگی، جس طرح بخاری مسلم کے اندر روایتیں موجود ہیں۔ ابن عباس کیا کہتے ہیں، ان کی بات سنیں، پھر میں انشاءاللہ پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد، اصحاب محمد کو گالیاں نہ دو، یہ اہل بیت صحابہ اکرام کا دفاع کر رہے ہیں۔ صحابہ اکرام کا دفاع کرنا یہ اہل بیت کی سنت ہے، ان کو بک بک کرنا یہ سبائیوں فسادیوں کا طریقہ ہے، اور مسئلہ ہی تمہیں کو نہیں آتا دین کا، جب بیٹھتے ہو صحابہ کے بارے میں بک بک کرنا شروع کر دیتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کو گالیاں نہ دو، فإن اللہ عز وجل قد امرنا بالاستغفار لهم، اللہ نے ہمیں ان کے لیے استغفار کا حکم دیا ہے، بک بک کا حکم نہیں دیا۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، وہ جانتا تھا وہ آپس میں قتال کریں گے۔ اماں عائشہ صدیقہ کی بھی یہ روایت ہے۔ اب یہ فرماتے ہیں اللہ نے حکم دیا استغفار کرو، تم گستاخیاں کرتے ہو صحابہ کی۔ اور ابن عباس ہی کہتے ہیں، صحیح روایت ہے فضائل صحابہ کے اندر، کہ صحابی کا ایک کلمہ رسول اللہ کے ساتھ تمہاری پوری زندگی سے بہتر ہے۔ تو کچھ شرم کرو، وہ بہترین لوگ ہیں، ہمارے امام ہیں، نبیوں رسولوں کے بعد بہترین وہ افراد ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے دین کا ذریعہ ہیں، اور وہ فتنے کے اندر تھے، آزمائش کے اندر تھے۔ کیا لکھا اماموں نے؟ آج جو کہتا ہے جی نہیں وہ جان بوجھ کے لڑ رہے تھے، وہ خلافت کے لیے لڑ رہے تھے معاویہ، وہ دنیا کے لیے لڑ رہے تھے، وہ خبیث کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ جو بھی صحابہ کے مشاجرات کو چھیڑے، بلا وجہ طول دے،
کچی پکی باتیں کریں، صحابہ کی نفرت پھیلانے کی کوشش کرے، وہ کمینہ جو مرضی اپنے آپ کو کہتا رہے، وہ سنی کہتا رہے، وہ چشتی کہتا رہے، وہ نظامی کہتا رہے، وہ جناب اپنے آپ کو قادری کہتا رہے، وہ کبھی بھی سنی، قادری، نقشبندی، سہروردی نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت متفق ہے۔ ابھی میں غوث پاک کی بات کروں گا۔ یہ دیکھیے بخاری مسلم کے اندر روایت ہے، رسول اللہ نے یہ 7256 نمبر مسلم شریف کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی حتی تقتتل فئتان عظیمتان، دو گروہ آپس میں قتال کریں گے، ان کے درمیان مقتلۃ عظیمۃ، عظیم قتال ہوگا، جنگ ہوگی، ودعواہما واحدۃ، دعوت ایک ہوگی۔ وہ کون سی جماعتیں؟ مولا مرتضیٰ کی واسطے معاویہ کی۔ اور اسی طرح کر کے مسلم شریف کے اندر ہی 2400 آپ 57، 58، 59، 60، 61 یہ روایتیں پڑھیں، جن کے اندر رسول اللہ نے واضح فرمایا ان قریب فرقہ ہوگا، یعنی میری امت دو فرقوں میں بٹ جائے گی، فَيَخْرُجُ مِن بَيْنِهِمَا مَارِقَةٌ، ان کے درمیان میں سے ایک مارکہ نکلے گا۔ اور فرمایا یلی قتلہم اولا بالحق، ان دو میں سے جو حق سے زیادہ قریب ہوگا، دونوں حق پہ ہوگے، یعنی باطل پہ کوئی نہیں ہوگا، فسق پہ کوئی نہیں، جو زیادہ حق کے قریب ہوں گے وہ کیا کرے گا؟ اس سے قتال کرے گا، وہ اسے قتل کرے گا۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ پھر امام حسن والی روایت جو ہے کہ میرا بیٹا حسن دو گروہوں میں صلح کروا دے گا، ان ابنی ھذا سید لعل اللہ یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا دو گروہوں میں صلح کرا دے گا۔ وہ تو بات ہی اینڈ ہو گئی۔ اب صلح کے بعد جو بات چھڑے، شرم نہیں آتی؟ وہ جی شرطیں پوری نہ کی جی مجھ معاویہ نے۔ ہم کہتے ہیں ہاتھ برہانکم ان کنتم صادقین، یہ امام موسیٰ کاظم کا بیٹا دعویٰ کرتا ہوں کہ لاؤ کوئی ایک ہاتھ برہانکم ان کنتم صادق، ایک روایت لاؤ صحیح جس کے اندر ثابت ہو کہ یہ شرطیں ہوئیں، حضرت معاویہ نے پوری نہیں کی۔ تو سوچو کہ تم صلح کے بعد فساد کر کے کن کی پیروی کر رہے ہو؟ وہ جو سبائی تھے، وہ جو مصری تھے، وہ جو فسادی گروہ آیا جن کے ہاتھوں حضرت عثمان شہید ہوئے، جنہوں نے جمل کروائی، جنہوں نے جنگ بندی ہوگی، تحکیم قبول کی گئی، تو حضرت علی کے خلاف ہو گئے، وہ علی کرنے والے حضرت علی کے دشمن بن گئے، کفر کے فتوے لگانے لگ گئے، شہید کر دیا بالآخر۔ پھر امام حسن صلح جب کی تو امام حسن کے دشمن بن گئے، گالیاں دی، دھکے مارے، آپ پر حملہ تک کیا۔ تو کیا تمہیں خیال نہیں آتا کہ تم ان کے پیروکار ہو؟ ان کے پیروکار ہو جو اتفاق نہیں چاہتے تھے، جو صلح نہیں چاہتے تھے، جو لڑانا چاہتے تھے، آج بھی لڑانا چاہتے ہو، لڑا رہے ہو، آج بھی لڑا رہے ہو، صلح کے بعد لڑا رہے ہو، بار بار چھیڑتے ہو، وہ جی فئۃ الباغیہ، فئۃ الباغیہ، فئۃ الشرم آنی چاہیے۔ فئۃ الباغیہ تو گزر گیا، امام حسن نے وہ جسے باغی کہہ رہے ہو ہاتھ میں ہاتھ دے کے امام بنا دیا، مولا علی نے جنگ بند کر دی، تو تمہیں ابھی بھی وہ جلن تمہاری نہیں جا رہی، ابھی بھی چاہتے ہو پھر امت لڑ جائے، کوئی خدا کا خوف کھاؤ۔ اور اہم بات یہ ہے کہ جن سے جنگ ہوئی، خود مولا علی کے کیا فیصلے ہیں ان جنگوں کے بارے میں، علی پاک کے کیا فیصلے ہیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ علی کو ماننا آسان، علی کی ماننا بڑا مشکل ہے، اس کے لیے جگرا چاہیے۔ اور یہ صرف امام احمد رضا کے غلام نام لیوا ایسے ہیں کہ جو مولا علی کی بھی مانتے ہیں اور علی کو بھی مانتے ہیں۔ اس وجہ سے کر کے علی پاک نے ان جنگوں کے بعد کیا کہا؟ خود کہا بھائی، اور بلاد اسلامیہ کی طرف آپ نے خط لکھ کے روانہ کیا، ناج البلاغہ کے اندر ہے، قرب الاسناد کے اندر، رافضیوں کی کتابیں ہیں۔ جعفر صادق روایت کر رہے ہیں کہ مولا علی اپنے مخالفین کو کافر مشرک نہیں سمجھتے تھے، منافق نہیں سمجھتے تھے، کہتے تھے ہمارے بھائی ہیں، ہم پر انہوں نے زیادتی کر دی ہے، وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ اور کہا ہمارا خدا ایک ہے، دین ایک ہے، دعوت ایک ہے، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا کہ دو جماعتوں میں جب عظیم قتال ہوگا دعواہما واحدۃ، علی پاک بھی یہی فرما رہے ہیں کہ دعوت ایک ہے۔ دعوت کیا ہے؟ مقصد کیا؟ خون قصاص، خون عثمان۔ یہ فیصلے ہم خود مولا مرتضیٰ شیر خدا کے۔ اور جنگ صفین کے بعد علی پاک جب واپس آ رہے تھے، اس وقت آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہ دلائل النبوہ بہقی کے اندر اور اسی طرح خصائص کبریٰ سیوطی کے اندر یہ موجود ہے۔ اس وقت کے حالات کے اور دیگر چیزیں اس کی تائید کرتی ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا وہ فرمان تائید کرتا ہے کہ معاویہ شام میں موجود ہے، میرے بعد تفرقہ نہ کرنا۔ اما عائشہ صدیقہ کا قول اور ارشاد تائید کرتا ہے، آپ نے فرمایا فتنوں کا زمانہ دیکھ کے میں نے خواہش کی کاش میری زندگی بھی معاویہ کو لگ جائے۔ اور ناج البلاغہ کے اندر مولا علی کا یہ فرمان موجود ہے کہ معاویہ میرے ساتھ سودا کر لے، میں 10 کوفی دے کے معاویہ سے 1 شامی لے لوں تو میرے لیے یہ سودا جو ہے وہ مفید ہے۔ اس قدر یہ غدار تھے۔ اور 20 سال تک یہ حضرت عثمان کی شہادت سے لے کر اور صلح حسن تک تو یہ فساد کرتے رہے، لیکن جب حضرت معاویہ پوری امت مسلمہ کے اور سلطنت اسلامیہ کے واحد امام بن گئے، 20 سال تک یہ رافضیت کی جو مکھی ہے اسے پار مارنے کی جرت نہیں ہوئی، یوں لگتا تھا جیسے زمین دوز ہو گئے ہیں۔ تو یہ مہارت اور یہ کمال حضرت معاویہ میں تھا، جس کی تعریف حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا نے بھی کی۔
آپ نے فرمایا لما راجع علی من صفین قال یا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ تھا، آپ نے صفین سے واپسی پر، آج جو صفین کی بات چھیڑتے ہیں بار بار، یہ ہو گیا جی وہ باغی گروہ تھا، یہ خود دیکھو صفین سے واپسی پر مولا مرتضیٰ کیا کہتے ہیں، لوگوں معاویہ کی عمارت کو برا نہ جاننا۔ فرمایا فَإِنَّهُ لَوْ قَدْ فَقَدْتُمُ لَرَأَيْتُمُ الرُّؤُوسَ تَنْظُرُ عَنْ قَوَاحِلِهَا، کل حنظل تمہارے سر اس طرح کٹ کٹ کے گریں گے جس طرح حنظل درخت کے پھل کٹ کٹ کے گرتے ہیں۔ اگر معاویہ کو تم نے کھو دیا، وہی ہوا جب معاویہ نے وصال فرمایا تو جناب انہوں نے امام حسین کو پھر نہ بیٹھنے دیا اور نکال کے مکے سے مدینے سے تو شہید کر کے یزیدی بن کے پھر جا کے ان کو سکون آیا۔ یہ ہے ان لوگوں کی حقیقت۔ تو خود فیصلے اہل بیت نے کر دی ان جنگوں کے بارے میں، وہ آزمائش کا دور تھا، اور اسی وجہ سے 3 صحابہ کے 3 اس وقت جماعتیں ہو گئیں، 3 جماعتیں ہو گئیں۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں